اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیت کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا روح سخن منافقین کی طرف ہے، لیکن اگر غور سے سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ دراصل اس میں روشنی کا سامان دونوں کے لیے ہے۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈرات کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت ہے۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل جن کو بے شمار معجزات سے نوازا گیا، بہت سی نعمتیں دی گئیں، کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا، پھر بنی اسرائیل نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خود کو اس نعمت سے محروم کر لیا۔ لہذا جو امت اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہو، اس کو سب سے بہتر سبق اسی قوم کے انجام سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس ایمان کامل کے حامل تھے، انہیں ایسی بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسلام لانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، جس میں ہر مزاج اور ہر سطح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جب نعمتوں کا کفر کرنے لگو تو بنی اسرائیل کے انجام کو ضرور یاد رکھنا۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس میں رد و بدل نہ کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور شکر یہ ہے کہ پوری طرح سے اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہم نے دیں انہیں کھلی نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما کے جاءتہ، کہ وہ آئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سزا کا سخت ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ سل سوال کیجئے، پوچھئے، اس کا مادہ ہے سین، عین اور لام، اور باب ہے فتح، اور فتح یفتح ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن جائے گا سآلہ، یہ بن جائے گا یسألو، اور یسألو سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تو تسألو بن جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، اس سے ہم فعل امر اگر بنائیں تو دیکھیں فعل امر بنانے کے لیے تا گرا دیا جاتا ہے، تو باقی ہمارے پاس یہ بچ گیا، اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، شروع میں الف لگائیں گے، اب اس پر علامت لگانی ہے، اور علامت کون سی لگانی ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، عین کلمہ کو۔ اگر اس پر پیش ہو تو پیش لگا دیتے ہیں، ادروائز زیر لگا دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں دیکھا مضارع کو تو دیکھیں اس پر زبر ہے، لہذا ہم زیر لگا دیں گے، تو یہ ہمارے پاس فعل امر بن گیا، واحد مذکر حاضر، اسأل، تو سوال کر، تو پوچھ۔ اب دیکھیں جو حمزہ ہے یہ متحرک ہے، اور اس سے پہلے حرف صحیح
اس پر سکون ہے، اس کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے، تو اب یہ ساکن رہ گیا۔ جب اس کی حرکت پیچھے منتقل کر دی تو اس کے بعد اس حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ بن گیا۔ اب دیکھیں فا کلمہ جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے، تو جب یہ متحرک ہو گیا ہے تو پھر اس حمزہ کو لانے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ یہ حمزہ لایا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ ساکن ہوتا ہے، پڑھا نہیں جا رہا۔ تو جب یہ خود بخود پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس حرکت کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے سل، تو سوال کر۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یہ مفعول بن گیا، یہ حالت نصب میں ہے۔ بنو جو ہے یہ حالت رفع ہوتی ہے، بنو یہ ابنون کی جمع ہے، ایکچولی بنونا ہوتی ہے، بنونا، اور اس کے ساتھ اسرائیل لگا دے۔ ایکچولی یہ ہے بنونا اسرائیل، تو چونکہ اسرائیل کے بیٹوں، اب چونکہ یہ مضاف بن گیا، تو جب یہ مضاف ہے تو ظاہر ہے اس کا نون اعرابی مضاف کا گر جاتا ہے، تو باقی رہ گیا بنو اسرائیل۔ لیکن چونکہ یہ یہاں پر مفعول ہے تو یہ تو حالت رفع ہے، یہ تو فاعل بن جائے گا، تو ہم نے اس کو مفعول بنانا ہے، تو مفعول بنانے کے لیے ایکچولی جو جمع ہے وہ ہوتی ہے بنینا، بنینا، بنینا اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں۔ اب یہ حالت نصب بن گئی، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو بنینا اب چونکہ یہ جمع ہے اور یہ مضاف ہے، یہاں پر یہ مضاف ہے، یہ مضاف، اور مضاف کا چونکہ نون اعرابی گر جاتا ہے لہذا یہ گر گیا، تو باقی ہمارے پاس کیا بنے گا بنی اسرائیل، تو لہذا اس کو ظاہر پھر ایسے لکھ لیں گے بنی اسرائیل۔ مضاف کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں، ایک تو اس پر الف لام نہیں آتا، اور دوسرا اس پر تنوین نہیں آتی، اور تیسرا اس کو نون اعرابی اس کے ساتھ ہے گرا دیا جاتا ہے، تو یہ مضاف کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر ایکچولی حالت جر میں ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس وجہ سے یہ یا تو پیش قبول کرتا ہے یا زبر قبول کرتا ہے، یہ زیر قبول ہی نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی زیر والی حالت بھی جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو یہ بن گیا بنی اسرائیل، تو یہ مرکب اضافی حالت نصب۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی، یہ یہاں کم جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کم 2 طرح سے آتا ہے، یا خبریہ ہوتا ہے یا استفہامیہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ استفہامیہ ہے، کتنی۔ آتیناہم، ہم نے دی انہیں، آتینا یہ جمع متکلم ہے، ہم نے دی، اور ہم اس فعل کا مفعول بن جائے گا۔ آتینا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ تا یا، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن جائے گا آتایا، یہ بن جائے گا یوتیو۔ یہ واو اس وجہ سے آیا ہے یہاں پر کیونکہ اس کے پیچھے پیش آ گئی ہے، تو جب پیچھے پیش آ جائے تو پھر حمزہ لکھنے کے لیے نیچے واو لکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر پھر حمزہ لکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ واو ہے۔ اب اس حمزہ کا اس حمزہ میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا آتایا، اور یہ یوتیو ہے۔ اب اس سے ہم نے جمع متکلم بنانا ہے، ماضی کا صیغہ، تو جمع متکلم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ نون الف نہ لگا دیتے ہیں۔ ماضی سے جمع متکلم بنانے کا طریقہ یہ ہے
کہ جو پہلا صیغہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دے اور ساتھ نون الف نہ لگا دے تو یہ جمع متکلم بن جائے گا. تو یہ بن گیا آتینا، ہم نے دیا، ہم نے دی. تو یہاں پر ہے آتینا، ہم نے دی. ہم یہ مفعول ہو گیا، انہیں کن کو؟ بنی اسرائیل کو. تو کتنی ہم نے دی انہیں؟ من آیات بینہ، کھلی نشانی. تو کتنی کھلی نشانی ہم نے دی انہیں. یہ آیات بینہ، بینہ یہ مرکب توصیفی ہے. آیات بینہ مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. بینہ کھلی، واضح. آیا نشانی، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے اسی لحاظ سے. تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. تو پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہم نے دی انہیں کھلی نشانی. وَمَن يُبَدِّلْ، اب کھلی نشانی سے مراد یہاں پر معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات ان کو عطا کیے، اور ان معجزات کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی شک والی بات نہیں تھی. یعنی ان کے سامنے حق، حقیقت بالکل واضح طور پر موجود تھی. اور جب کوئی حق آپ کے پر واضح ہو جائے، حقیقت آپ پر کھل جائے، تو اس کے بعد اگر کوئی ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا ضرور کر لیتا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ، واو حرف عطف ہے، من حرف شرط ہے، اور جو یبدل جو بدل لے. اس فعل مضارع کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے با، دال اور لام، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل. اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا بدل یبدل. تو ایکچولی یہ یبدل تھا، لیکن چونکہ من شرطیہ آ گیا ہے تو یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو اس نے مجزوم کر دیا، جزم دے دی. تو یہ شرطیہ ہونے کی وجہ سے یہ جزم آئی ہے. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. اللہ کی نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ تعالیٰ کا دین. تو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے. من بعد، بعد اس کے، ما کے، یہ ما موصولہ ہو گیا، بعد اس کے کہ جاءت ہو، وہ آ گئی اس کے پاس. جاءت یہ ماضی کا صیغہ، واحد مؤنث غائب. تو یہ مؤنث کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کہ بات نعمت کی ہو رہی ہے، نعمت مؤنث ہے، تو اسی کی مناسبت سے یہ جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے. تو جاءت کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے جیم، یا اور حمزہ، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے. اس کو درج کر دیں تو یہ بن گیا جایا، یہ بن گیا یجیو. اس کو دیکھیے گا، یا حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یا کی جگہ پر الف آ گیا. تو یہ بن گیا جا، وہ آیا. تو اس سے جا تسنیہ بن جائے گا، اور جاؤ جمع مذکر غائب بن جائے گا، اور جاءت یہ واحد مؤنث غائب بن گیا. تو جاءت ہے ہمارے پاس واحد مؤنث غائب ماضی کا صیغہ. بعد اس کے کہ آ گئی، وہ آ گئی اس کے پاس. اس کون؟ من، جس نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جانے کے بعد جو اس کو بدل دے. اب نعمت کو اگر ہم دین لیتے ہیں، شریعت لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس کا انکار کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نعمت میں تبدیلی کر دی. تو بعد اس کے کہ وہ آ گئی اس کے پاس. فَإِنَّ اللَّهَ
واپس انا حرف مشبہ بالفعل، اور یہ انا کا اسم، اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ بس بے شک اللہ شدید العقاب، سزا کا سخت یا سزا میں سخت، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، دیکھیں یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سزا کا سخت ہے۔ عقاب جو ہے یہ مصدر ہے، باب مفاعلہ جو ہوتا ہے، فاعلہ یفاعل مفاعلہ، تو عاقبہ یعاقب معاقبہ، ایک تو معاقبہ یہ مصدر ہے، اور دوسرا اس کا وزن فعال بھی ہوتا ہے، فاعل یفاعل فعال، تو یہ اسی وزن پہ ہے، عقاب فعال عقاب، تو اسی وزن پہ یہ ہے، تو یہ مصدر ہے۔ شدید فعیل کے وزن پہ ہے، بہت ہی سخت، فعیل مبالغے کا وزن ہوتا ہے، تو یہ شدید بہت ہی سخت، تو سزا کا بہت ہی سخت، سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے اللہ تعالیٰ۔ نعمت اللہ، نعمت سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے۔ ان معجزات کو نعمت اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ ہدایت کا سبب تھے۔ اس سے مراد کتاب اللہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب، اور اس کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔